بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی دوسری کتاب ایک گھوڑا اور سایہ، یہ سبق نمبر 30 یعنی 30۔ ایک گھوڑا اور سایہ یہ پوری نظم ہے، اور نظم بھی بہت ہی حساس اور سبق آموز ہے۔ اس سبق کے اندر ایک مالک اور گھوڑے کا واقعہ ہے کہ مالک نے گھوڑے سے کہا کہ اے گھوڑا، تو کتنا بے وقوف اور احمق ہے کہ تو اپنے سائے سے ڈر رہا ہے، جس سائے کا کوئی جسم نہیں ہے ایسے سائے سے تم ڈر رہے ہو۔ تو ان گھوڑوں نے، یعنی جو اشرف المخلوقات نہیں ہے، ایک جانور ہے، وہ جانور ایک اشرف المخلوقات انسان کو یہ سبق دے رہا ہے، مالک کو کہہ رہا ہے کہ آدمی سے بڑھ کے میں کوئی وہمی نہیں ہوں، ہماری جو فطرت ہے وہ انسانوں سے مختلف ہے، ہم اگر ڈر گئے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، ہمارے عیب کا مذاق اڑا رہے ہو۔ لیکن ذرا غور کرنا کہ آدمی کے ان تصورات کا وہمی ہے، ان خیالات کا وہمی ہے کہ جن کا کوئی وجود نہیں، جس کو بھوت پریت کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اس وہم کے اندر انسان ڈرا اور سہما ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا سبق آموز جو ہے یہ نظم ہے، آپ پڑھیں دیکھیں۔ ایک گھوڑا اور سایہ۔ ایک گھوڑا تھا نہایت عیب دار، اپنے سایہ سے بدکتا بار بار۔ ایک گھوڑا تھا جو نہایت عیب دار تھا، یعنی اس کے اندر عیب تھا۔ وہ عیب کیا تھا وہ دیکھے، اپنے سایہ سے بدکتا بار بار۔ بدکنا کہتے ہیں ڈر کر پیچھے ہٹ جانا، بھاگ جانا۔ اس سے مالک نے خفا ہو کر کہا، یعنی گھوڑے کے مالک نے ناراض ہو کر کہا، سن تو احمق جس سے تو ہے ڈر رہا۔ احمق کہتے ہیں بے وقوف کو، مورخ کو۔ گھوڑے کا مالک گھوڑے کو کہہ رہا ہے، سن تو احمق جس سے تو ہے ڈر رہا، جسم کا تیرے ہی تو سایہ ہے وہ، یعنی تیرے ہی جسم کا سایہ ہے۔ نے درندہ ہے نہ چوپایا ہے وہ، یعنی وہ کچھ ہے نہیں حقیقت میں، وہ تمہارا سایہ ہے۔ جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے۔ سائے کے تعلق سے مالک کہہ رہا ہے گھوڑے کو کہ نہ تو اس کا کوئی جسم ہے نہ تو اس کی کوئی جان ہے۔ وہی کہہ رہے جسم رکھتا ہے نہ اس کے جان ہے، تو بڑا ڈر پوک اور نادان ہے۔ نادان کہتے ہیں نا سمجھ کو، کم عقل کو۔ یوں دیا گھوڑے نے مالک کو جواب، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب۔ کتنا واضح ہے، گھوڑے نے مالک سے اس طرح جواب دیا، سچ کہا یہ آپ نے لیکن جناب، آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں۔ جو میں نے مطلب سمجھایا دیکھیں، آدمی سے بڑھ کے میں وہمی نہیں، ان ہوئی باتوں کا جس کو ہے یقین۔ وہم کہتے ہیں خیالی ڈر، شک کی بنیاد پر، ٹھیک ہے۔ اب اس شک کو کیا نام دیا گیا دیکھیں، بھوت کا قصہ کہانی کے سوا، کچھ نشا گھر میں نہ جنگل میں پتا، بھوت سے ڈرنا بھی کوئی بات ہے، کیا ہی وہمی آدمی کی ذات ہے، سایہ تو آنکھوں سے آتا ہے نظر، کیا عجب ہے جو ہوا مجھ پر اثر، اپنے دکھ کا کیجئے اول علاج۔ اب یہ آخری مصرع دیکھیے اور بھی حساس ہے، یعنی دوسروں کی عیب جوئی کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں انسان کو ڈھانکنا چاہیے۔ تو وہی چیز یہاں گھوڑا یہ سبق دے رہا ہے، دیکھیں کہ اپنے دکھ کا کیجئے اول علاج، پہلے آپ اپنے گریبان میں ڈھانکیں، دوسروں کا پوچھئے پیچھے مزاج۔ دوسروں کی عیب جوئی بعد میں کرنا، پہلے اپنے گریبان میں ڈھانک لے۔ تو یہ پورا شعر تھا، پوری نظم تھی جو آپ نے جو ہے سمجھا، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔